زبان نہیں، اب تو علامہ صاحب ہاتھ بھی ہیں اور ذہن بھی ہے، کیونکہ موبائل ہاتھ میں ہے. آپ کا جو دل کرتا ہے، کسی کی آپ میم بناتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. کوئی انسان ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو 1% علم نہیں ہے اس چیز کا، اس کے بارے میں منہ کھول کے آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور بات فیصل ہونی بھائی، چاہیے. آپ کی بات میں ایک بریکٹ میں جملے کا اضافہ کروں. آپ نے انسانوں کی بات کی، عام انسانوں کی. اللہ پر تہمت نہیں لگتی. ہیں؟ اللہ پر تہمت نہیں لگتی. اللہ معاف رسول کرے، اللہ پر تہمت اللہ نہیں معاف لگتی. کرے، اللہ معاف کرے. احادیث کے عنوان سے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں. کیا یہ تہمت نہیں ہے نبی بالکل کریم بالکل، پر؟ آپ یہ دیکھیں نا، اگر دائرہ دیکھیں، دائرہ بہت وسیع ہے. بہت وسیع ہے. میں تو عام فہم بات کر رہا ہوں نا. جی نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. صدق اللہ العظیم. فیصل قریشی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین مومنوں پر بہتان لگانے سے منع فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہاں قابل غور اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور قرآن مجید فرقان حمید کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کا سیاق کیا ہے اور قرآن کا سباق کیا ہے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. ابھی شہیدی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اللہ اور اس کے رسول پر بہتان جو باندھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس آیہ مبارکہ کے معان بعد، یعنی جہاں کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی بات ہے. اللہ خود اس میں اپنے آپ کو اور ملائکہ کو شریک کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی بات ہے اگلی آیت میں، اور معاً اگلی آیت میں مومنوں کو تکلیف دینے کی، ان پر بہتان باندھنے کی بات ہے، اور بہتان کو بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اثما مبینہ، کھلا گناہ. اب فیصل قریشی صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آج جس سوسائٹی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں کون آدمی ہے جو بہتان سے بچا ہوا ہو؟ بڑے بڑے لوگوں پر بہتان باندھے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں پر الزام لگائے جاتے ہیں. یہ الزام، یہ بہتان تراشی، یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت جزو لا ینفک بن چکا ہے. ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حوالے سے اس مرض کا شکار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس کی شدید ترین مذمت کی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابھی بات ہو رہی تھی غیبت کے باب میں، تو یہ کہا ہے کہ کسی شخص میں وہ عیب پایا جائے اور اس کے منہ پر کرو تو وہ ناپسند کرے، اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کرنا، وہ جو اس میں موجود ہو، یہ غیبت ہے، اور موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا آدمی ایک روایت کے مطابق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا. مسلمان کی، انسان کی عزت سے کھیلنا ہے. یہ وہ ظلم ہے جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. ہمارے عرفاء اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اگر 1000 سال چپ رہنا پڑے تو چپ رہو، تم کسی پر بہتان نہ باندھو. اور بغیر تحقیق کے ہم لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، تباہ بہتان کاریاں کیا ہو باندھتے ہیں. سکتی ہیں اس کی تہمت تباہ کاریاں آپ دیکھیے نا کہ اس وقت جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. آپ یورپ اور آپ مغربی دنیا کی بات کرتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں ہمیں اس حوالے سے بھی نظر نہیں آتی. ہم کہتے ہیں وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے، ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت مصروف ہیں، لیکن ہمیں اس مصروفیت میں وہ جو نئی ٹائم نکالتے اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ ان کی اس اچھائی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے بے خبر ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ اس کی مرضی، اس کو کرنے دو.
ہم مسلمان کی حیثیت سے یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس کو کرنے دو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح فرمان نہیں ہے کہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کے حوالے سے تم تب گواہی دو کہ جب اس کے ساتھ تم نے 3 معاملات کر رکھے ہوں، یا تو تم نے اس کے ساتھ لین دین کیا ہو، یا وہ تمہارے جو ہے نا وہ پڑوس میں رہا ہو۔ کیا ہم نے یہ کام کسی کے ساتھ کر کے دیکھ لیے کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہا ہے یا اس سے ہم نے کوئی جو ہے نا وہ لین دین کیا ہے، کوئی اس سے تعلق استوار کیا ہے؟ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کبھی زندگی میں ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور ہم اٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا بڑا زانی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اس کے پیٹھ کے پیچھے کہ وہ آدمی اتنا بڑا رشوت خور ہے، ہم اٹھ کر بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا معاذ اللہ۔ یہاں یہ بات بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، پتہ ہی نہیں ہوتا، اس سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، وہ بڑا بے ادب ہے جی، وہ اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے، وہ صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہم آج جس چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا میڈیا، کیا یہ نہیں ہوتا؟ میں کسی ایک چینل کی بات نہیں کر رہا، کہ لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خبر غلط ہوتی ہے۔ یا ہم نے سوشل میڈیا اور میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہ خبر جو غلط ہوتی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اگلے کی پگڑی اچھال دی۔ بالکل، ہم میں نے تو پتہ ہے آپ کو، میں اسی بات پہ آ رہا تھا جو آپ نے بات ہی شروع کر دی۔ اور یہ جو کچھ جرنلسٹ ہیں وہ جو جھوٹی جھوٹی ٹویٹس کرتے ہیں، قبلہ یہی تو عرض گزار ہوں کہ یہ دیکھیں لوگوں کو ایک ایجانی کیفیت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب یہ آن ایئر بول رہا ہوں اور یہ جائے گا ٹی وی پر، مجھ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ فلاں ٹی وی پروگرام میں ہوتے ہیں، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو لگتا یہ ہے کہ آپ سارے علماء بھی اور وہاں کے اینکر بھی اور وہاں کی ٹیم روزے نہیں رکھتی۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ اس کا ثبوت دیجئے۔ کہتے جی میں نے سنا ہے۔ وہ میں نے کہا ظالم انسان، ہم سے حلف لے لو، ہم نے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ روزہ کھاتا ہو، ہماری ٹیم میں ہمارے سیٹ پر۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی باہر کرتا ہے وہ اس کا اپنا جو ہے وہ عمل ہے، لیکن آپ یہ کس بنیاد پر؟ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کوئی آڈیو ثبوت ہے؟ کسی نے کہا ہو آپ کو کہ بھائی میں نے روزہ نہیں رکھا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں، آپ نے اٹھ کر الزام لگا دیا۔ مطلب یہ الزام تراشی یہ سب کچھ چلتا ہے۔ ایک یوٹیوبر، یہ جو اینکرز ہیں بعض، یہ اپنے یوٹیوب چینلز کو لوگوں میں بڑھانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے علماء کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، سیاستدانوں کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے، لیکن صاحب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ یہاں فوج کو نہیں بخشا جاتا، یہاں آپ کو نہیں بخشا جاتا۔ یعنی آپ کی اور ہماری ملاقات جب 3-4 سال پہلے نہیں تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ڈرامے کی فیلڈ کے جو لوگ ہیں، یہ تو سارے نرے جو ہے نا وہ نکمے اور جاہل اور اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے شاید یار ایسا ہی ہوتا ہوگا، یہ لوگ اب اتنا جھوٹ بولا جاتا، اتنا جھوٹ بولا جاتا کہ سچ کا گمان ہونے لگتا۔ اس لیے قوم سے 10 بستہ یہ گزارش ہے کہ خدا را یہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، رب العالمین نے یہ زبان ہمیں ایک دی ہے، کان سننے کے لیے 2 دیے ہیں۔ ہمارے بزرگ علامہ سید عظمت علی شاہ ہمدانی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ سنا کرو۔ بڑے بزرگوں کا بھی قول ہے، میں نے اپنے استاد کا، مجھے وہ نصیحت کرتے ہیں کہ بولو کم سنو زیادہ، اس لیے کہ اللہ نے کان آپ کو 2 دیے ہیں۔ ہم زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ بولنے کے چکر میں دوسرے کی عزت تار تار کرتے ہیں، اور کئی دفعہ پھر بعد میں ہمیں معذرت کرنی پڑتی ہے، یار میں نے غلط فہمی کی بنیاد پر تجھ پر الزام لگا دیا۔ تو وہ الزام لگانے سے پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔